قرآن کے ذریعہ اس کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ اگر آپ نے قرآن کے ذریعہ حاصل نہیں کیا اس کی معرفت کو، قرآن آپ نے نہیں سیکھا اور قرآن کے ذریعہ اگر اس کی معرفت حاصل آپ نے نہیں کی تو سمجھ لیجئے کچھ دنوں کے بعد آپ کو دھوکہ ملے گا۔ مگر قرآن کے ذریعہ جب آپ کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے ذریعہ جب آپ کسی کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور ایمان پر یعنی کہنے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ آج اسی قرآن کی روشنی میں مولا حسین کی زندگی کو دیکھیں گے کہ مولا آپ کتنا زیادہ دین پر آپ کو استقامت حاصل تھی، کتنا زیادہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم تھے۔ اس سے پہلے مولا حسین کی کچھ عظمت اور رفعت کو ملاحظہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسن اور حسین کون ہے؟ ذرا آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا، حبیب کا سایہ نہیں بنایا۔ آج ہم زمین پر ہیں، آپ زمین پر ہیں، آپ کے جسم کا سایہ ہے۔ اگر آپ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا سایہ آپ سے زیادہ لمبا ہوگا۔ جب آپ سورج غروب ہو رہا ہوگا، جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا سایہ آپ سے زیادہ لمبا ہوگا۔ مگر جب آپ کا سایہ زمین پر ہوگا اس وقت اگر کوئی وہاں سے گزرے گا تو یہ نہیں کہے گا اے بھائی صاحب آپ اپنے سائے کو ہٹا لیجئے، میری گاڑی جانے والی ہے یا میں جانے والا ہوں، آپ کا سایہ زمین پر ہے، اس پر جو ہے اللہ اکبر بھنگی بھی جائے گا، جمال بھی جائے گا، نان مسلم بھی جائے گا، کتے بھی چڑھیں گے، بلی بھی چڑھیں گے، سب چڑھے گا۔ مگر اس کے باوجود آپ جا کر تھانے میں کیس نہیں کر سکتے ہیں، مان ہانی کا دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے ہیں، اس نے میرے سائے کی توہین کر دی ہے، اس نے میرے سائے کے ساتھ جو ہے توہین والا برتاؤ کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کہیں گے آپ کو بھگا دیا جائے گا، تم پاگل ہو۔ کیونکہ دنیا کی عدالت میں انسان کے سائے کی توہین یہ جرم نہیں ہے، مگر رب کی عدالت میں مصطفیٰ کے سائے کی توہین جرم تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا سایہ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سائے کو پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سائے نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے حبیب کو تو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، جب تو مجھے پیدا ہی نہیں کیا کرے گا تو پھر نبی کی رحمت کا حصہ مجھے کیسے ملے گا؟ جب تو مجھے پیدا ہی نہیں کرے گا تو نبی کی رحمت کا حصہ میں کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائے کی عریضہ کو قبول کر لیا اور کہا سن تجھے پیدا تو کروں گا مگر سائے کی شکل میں نہیں بلکہ انسان کی شکل میں تجھے پیدا کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تجھے سائے کی شکل میں نہیں بلکہ انسان کی شکل میں پیدا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات کہتے ہیں الحسن اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، مولائے کائنات کہتے ہیں سینے سے لے کر سر تک اگر کوئی میرے مصطفیٰ کے مشابہ تھا امام حسن مجتبیٰ تھے، اور اگر سینے سے لے کر قدم تک کوئی میرے مصطفیٰ کے مشابہ تھے تو امام عالی مقام کی ذات بابرکات تھی۔ مگر جب میرے امام نے اس حدیث کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پکار اٹھے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ اس زمین پر اگر کوئی مصطفیٰ کا سایہ بن کر آیا ہے تو وہ میرے امام عالی مقام اور ان کے بڑے بھائی کی ذات بابرکات ہے۔ سائے مصطفیٰ کی توہین رب کی عدالت میں جرم تھی۔ اگر آج کوئی امام حسن و حسین کی توہین کر رہا ہے تو گویا وہ میرے مصطفیٰ کے سائے کی توہین کر رہا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کے سائے کی توہین کیا گویا اس نے میرے حضور کی توہین کی۔
اور جو حضور کی توہین کرے گا وہ اللہ کی توہین کرے گا، اور جو اللہ کی توہین کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ پتہ چلا کتنی شرف کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے کہ حسن و حسین جب آئے ہیں تو اللہ اکبر سائے مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ آج ہم کس حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، کس حسین کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ ماہ محرم الحرام آ جائے اور ہم یا حسین کہہ دیں، ہمارا فریضہ ختم ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اتنا ہی ہے، ربیع الاول آئے تو نعرہ لگا دو، محرم آئے تو نعرہ لگا دو، دیگر مواقع آئے تو نعرہ لگا دو، بس دین ہمارا سمٹ کر رہ گیا۔ جبکہ مولا حسین اپنی زندگی سے بتایا انہوں نے کہ دین کیا ہے، اور مولا حسین کس قدر سختی کے ساتھ اس دین پر قائم رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا حسین کی عظمت اور مقام کا یہ عالم تھا کہ مولا حسین جب مدینہ منورہ میں، اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں جنازے میں تشریف لے کر جاتے، اور بارہا ایسا ہوتا کہ مولا امام حسین اپنے جوتی کو قبرستان سے باہر کھول دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا حسین جب جنازے میں شرکت کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں، اپنی جوتی کو پہنا اور ایک مقام پر بیٹھ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور آنے کے بعد اپنے امامے کے شملہ سے ان کی جوتی کو صاف کرتا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات حیرت میں ہے، یہ نوجوان ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آج کی تاریخ میں کوئی ضعیف العمر انسان، کوئی بزرگ انسان اگر کسی نوجوان کے آؤ بھگت کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کوالٹی ہوگی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ اللہ اکبر، جب دیکھا لوگ سامنے گئے اور سامنے جانے کے بعد جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ جلیل القدر صحابی، حضور کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کی ذات بابرکات تھے۔ اور ابو ہریرہ نے کہا سنو، اگر مدینے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو لوگ حسین کے قدموں کو زمین پر رکھنے نہیں دیں گے، لوگ اپنے ہاتھوں پر حسین کو لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ یہ مقام ہے حسین، اور اس منصب پر فائز تھے، اس منصب پر فائز تھے مولا حسین۔ آج لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ مولا حسین کو جب اختیار بھی دیا گیا، تصرفات بھی دیے گئے، تو مولا حسین نے میدان کربلا میں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ مولا حسین میدان کربلا میں کرامت دکھا دیتے، یزید ختم ہو جاتا، یزید نیست و نابود ہو جاتا، یزید کا لشکر ایک منٹ میں زری بوس ہو جاتا، مگر مولا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دکھائی۔ ان کے ساتھ جتنے رفقا تھے، جتنے جانثار تھے، ان لوگوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی بلکہ استقامت دکھائی۔ اس کو آخری میں بیان کیا جائے گا۔ قرآن کی وہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھا، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر مضبوطی سے قائم رہے۔ یہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت صحابہ کرام جب حضور سے قرآن سیکھتے تو براہ راست سیکھتے تھے، ڈائریکٹ سیکھتے تھے۔ جب مولا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں استقامت سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا مراد ہے، تو حضرت مولا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمر ابن خطاب سے پوچھا گیا استقامت کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے رک جانا۔ عثمان ابن عفان سے پوچھا گیا حضور آپ استقامت کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ عثمان ابن عفان کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرے انسان خلوص نیت کے ساتھ کرے، یہ استقامت ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھا گیا
حضور آپ یہ بتائیں استقامت سے کیا سمجھتے ہیں؟ مولا کائنات کہتے ہیں فرائض کی ادائیگی میں چاق و چوبند ہو جانا، اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا، یہ استقامت ہے۔ اب امام پاک کی زندگی کو دیکھیں گے، اے امام پاک آپ کے اندر جو استقامت تھی اور ان چاروں خلفاء نے جو استقامت کا معنی مراد لیا ہے، آپ کی زندگی میں بدرجہ عطا موجود ہے، آپ کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہے۔ جب مولا امام حسین نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، تو مولا حسین کے سامنے جب یہ چیلنج آیا کہ یزیدی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر پیش کر دے، مولا حسین نے کہا سنو، یہ سر کہیں جھکے گا تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکے گا، کہیں اور نہیں جھکے گا۔ مولا حسین نے اس آیت کی وضاحت کر کے بتا دی، سنو اگر میں کسی کے سامنے جھکوں گا تو رب کے سامنے، ورنہ میں کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب عمر ابن خطاب نے کہا کہ استقامت کا یہ معنی ہے، مولا حسین کی زندگی کو دیکھے، مولا حسین پاک جب آخری مرتبہ اپنے خیمے سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، مولا حسین نے اس وقت بھی امر بالمعروف نہیں انل منکر کا بھرپور خیال رکھا، اور مولا حسین اپنے خیمہ کے تمام لوگوں سے، عورتوں سے اور بچوں جو اس وقت موجود تھے، شہادت کے بعد جو کچھ لوگ بچ گئے تھے، ان لوگوں سے میرے مولا حسین اس بات کا حکم دیتے ہیں میرے جانے کے بعد واویلا نہ کرنا، میرے جانے کے بعد ماتم نہ کرنا، میرے جانے کے بعد بے پردگی اختیار مت کرنا، میرے جانے کے بعد شور شرابہ مت کرنا۔ مولا حسین اس سچویشن میں بھی ہے، مگر اس کے باوجود استقامت کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جبل استقامت نظر آ رہے ہیں مولا حسین، کہ اس وقت بھی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روکتے نظر آ رہے ہیں۔ جب مولا حضرت عثمان بن عفان نے جب استقامت کا معنی بیان کیا، اب مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھے، مولا حسین جو مدینے سے کربلا کے میدان میں گئے، مولا حسین صرف خلوص نیت کے ساتھ گئے، مولا حسین خلوص کے ساتھ گئے، مولا حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے مولا حسین میدان کربلا پہنچتے تو کسی یزیدیوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مولا حسین آج ہمارے اندر خلوص کس قدر ختم ہو چکا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا فعل، ہمارا قول خلوص کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اکبر خلوص سے دور ہو چکے ہم۔ اب آپ دیکھیں مولا حسین جب اس میدان میں گئے، خلوص اس قدر تھا، مولا حسین کہتے اے یزیدیو سن لو، اگر تم 22,000 کیا 22 لاکھ بھی لشکر لے کر آ جاؤ گے تو حسین کا قدم کبھی بھی لغزش نہیں کرے گا۔ اس خلوص کے ساتھ مولا حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں، قرآن کی سچی تصویر بن کر، قرآن کی عملی تفسیر بن کر مولا حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد آپ تو جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے استقامت کا معنی بیان فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی چاق و چوبند کے ساتھ کرنا، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی مولا حسین کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ مولا حسین نے کسی بھی فرض کو ترک کیا ہو، بلکہ میدان کربلا میں بھی رہ کر سارے فرائض کی ادائیگی مولا حسین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مولا کی زندگی تھی، یہ مولا حسین کا کردار تھا۔ مولا حسین قرآن کی عملی تفسیر بن کر گئے۔ آج مولا حسین کے ماننے والے قرآن نہیں پڑھتے، آج مولا حسین کے ماننے والے کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مولا حسین کا نام لینے والوں کے لیے قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، مولا حسین نے کیا بتایا، کیا سکھایا۔ اب ذرا دیکھیں مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کس قدر قرآن کی تفسیر بن کر جب اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا حسین جب ایک پادیرگے بنو ہاشم کے لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں، جام شہادت پیتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مولا حسین
اس وقت بھی صبر و ضبط کے پیکر بنے ہوئے ہیں، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ ورنہ آج کسی کے گھر میں کسی بچے کا انتقال ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی لائی جاتی ہے، اگر خون دیکھ لیا جاتا ہے تو گھر کی عورتوں کو چکر آنے لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ خون نہیں دیکھ پاتے ہیں، مگر مولا حسین تیری عظمتوں پر قربان، مولا حسین تیری عظمتوں کو سلام کہ مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے ایک ایک لاشا کو اٹھا رہے ہیں اور لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک لاشا کو اٹھا رہے اور لالا کر خیمہ میں جمع کر رہے ہیں۔ آخری رات ہے، یعنی 10ویں محرم الحرام ہے، مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے خیمے میں سارے جانثار کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد مولا حسین اس وقت سارے جانثار سے کہتے سنو، یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یعنی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کسی سے کوئی مذائقہ نہیں، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میدان محشر میں ان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولا حسین نے کہا چراغ بجھا دی جائے، تاکہ جو لوگ ہو سکتا ہے کہ روشنی کی وجہ سے کہ مولا حسین دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے، چراغ بجھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ جلایا گیا، جلانے کے بعد مولا حسین دیکھتے ہیں کہ ایک بھی شخص خیمہ سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور حبیب بن مظاہر جیسے، اللہ اکبر، مسلم بن عوجہ جیسے لوگ، ایسے لوگ ہیں کہ کہتے حضور اگر ہم چلے جائیں گے تو کل میدان قیامت میں آپ کے نانا نے سوال کر لیا کہ میرے بیٹے حسین کو چھوڑ کر تم میدان کربلا سے آ گئے تھے، تو بتائیں آپ کے نانا کو جواب کیا دیں گے؟ ہمارے خون کا ہر ایک قطرہ اس میدان کربلا میں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہے، اپنا خون کا ہر ایک قطرہ ہم دینے کے لیے تیار ہے مولا، مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت ہے، مولا حسین جب سب کی شہادت ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد مولا حسین خود میرے آقا کا امامہ سر پہ باندھا اور قبائے مصری پہنی، اس کے بعد ذوالفقار حیدری لیا، اور لینے کے بعد امام جعفر کا پٹکا باندھا، امیر حمزہ کی ڈھال لی، اور لینے کے بعد اب اس خیمے سے نکلنے والے ہیں مولا حسین۔ اللہ اکبر، مولا حسین آ کر خیمے میں کہتے سنو، یہ میری بیٹی سکینہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں یہ میری بیٹی سکینہ ہے، اس کا خیال رکھنا، جب تک میرے سینے پہ اپنا سر نہیں رکھتی ہے اسے نیند نہیں آتی ہے۔ اے میری بہن زینب، سکینہ کا خاص خیال رکھنا۔ خیمے کے اندر سسکیاں بن جاتی ہے اور آواز آتی ہے کہ اے میرے مولا، سب لوگ چلے گئے، اب آپ بھی چلے جائیں گے، تو جو گئے ہیں واپس نہیں آئے ہیں، اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو جانے کے بعد پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ سلوک کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت مولا حسین نے جو ایک تاریخی جملہ بیان کیا ہے، سارے عاشقان حسین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اور یہ پیغام ملے گا مصیبت کے وقت میں کیا کہنا چاہیے۔ مولا حسین نے اس وقت اپنے خیمے کے سارے لوگوں سے کہتے سنو، میرے جانے کے بعد تمہارا محافظ پروردگار عالم ہوگا، پروردگار عالم تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، بہن زینب کہتی بھائی ذرا رک جائے۔ جب حضرت زینب نے ایک گٹھری کھولا اور کھولنے کے بعد دوپٹہ نکالا، نکالنے کے بعد کہا بھائی جانتی یہ کون سا دوپٹہ ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں میری بہن زینب، میں کیسے نہیں جانوں گا یہ دوپٹہ کون سا؟ یہ دوپٹہ کسی اور کا نہیں بلکہ امی جان فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس دوپٹے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ دوپٹہ ہے کہ جنت میں آپس میں حوریں بھی تکرار کرتی ہیں کہ فاطمہ کے دوپٹے کا صدقہ ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ زینب کہتی ہے بھائی حسین، امی جان نے کہا تھا کہ جب تمہارا بھائی میدان کربلا میں جب آخری مرتبہ اترے اور اترنے کے بعد جب دشمنوں کے نرغے میں جائے تو سنو اس وقت جو ہے اللہ اکبر یہ دوپٹہ اپنے بھائی کے کاندھے پر ڈال دینا اور کہنا حسین جب تک ماں تھی تب تک آپ ماں کے سائے تلے تھے اور آج بھی آپ ماں کے آنچل تلے ہیں۔ میدان کربلا میں حسین آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ماں کے ساتھ آپ میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔
مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر گھوڑا بڑھ نہیں رہا ہے، اللہ اکبر دیکھا تو گھوڑے کے پیر کو حضرت سکینہ جا کر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے گھوڑا، اے ذوالجناح سن، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرا بابا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ مولا حسین اپنی بیٹی کو سکینہ کو سینے سے لگا کر حضرت زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب مولا حسین پاک اس پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد جب میدان کارزار میں اترتے ہیں، میدان کارزار میں اترنے کے بعد اتمام حجت کرتے ہیں اور کہتے سنو سنو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ ساروں نے کہا کہ ہاں آپ نبی کے نواسے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو اس وقت میری زمین پر میرے علاوہ کوئی اور بھی نبی کا نواسا ہے؟ کہا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نبی کا نواسا نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، مولا حسین اتمام حجت کر رہے ہیں۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا سنو سنو کہ میں نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، نماز تو تم بھی پڑھتے ہو، مگر مولا حسین اتمام حجت کر رہے ہیں سنو، اور مولا حسین کہہ رہے سنو، تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا دین یا قرض میرے اوپر باقی ہے۔ مولا حسین کی زندگی کو دیکھیں، کسی کا دین یا قرض میرے اوپر باقی ہو، سارے مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں میں نے کسی کا مال تو ختم نہیں کیا، سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کیونکہ مولا حسین نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خلاف شرع کام ہی نہیں کیا۔ جب اتمام حجت ہو گیا، کیونکہ مولا حسین کے نظر میں یہ حدیث موجود تھی کہ شہید اگر شہید ہو بھی جائے اور اس کے اوپر اگر کسی کا قرض باقی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قرض کے بارے میں سوال کرے گا۔ مولا حسین کی نظر میں یہ بات تھی، اس لیے مولا حسین نے اتمام حجت کر لیا۔ مولا حسین اتمام حجت کرنے کے بعد ابن سعد ادھر سے کہتا ہے مولا آپ اتمام حجت نہ کریں، تقریر نہ کریں، اگر یزید کی بیعت کرنی ہے تو کریں، ورنہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مولا حسین میدان کارزار میں گئے اور جانے کے بعد مولا حسین اس قدر لڑ رہے ہیں، اس قدر لڑ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے ان یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لڑتے 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 ایک بدبخت آیا اور آنے کے بعد مولا حسین کے پیشانی پر جو ہے تیر لگائی۔ مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر تیر لگائی۔ اللہ اکبر، کتابوں میں آتا ہے اس وقت میدان کربلا میں ارواح انبیاء بھی موجود تھی۔ جب جنات کے بادشاہ کو پتا چلا میدان کربلا میں حسین موجود ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، جنات کا بادشاہ مولا حسین کی بارگاہ میں آتا اور کہتا حضور اجازت دیں تو ہم اپنی فوج کو اتار دیں۔ مولا حسین کہتے یہ عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تم تو انہیں مارو گے مگر وہ تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور حسین تو ساری زندگی عدل کرتا رہا، حسین تو ساری زندگی انصاف کرتا رہا، مجھے یہاں پر ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ارواح انبیاء بھی موجود ہے، میرے آقا کی روح بھی موجود ہے، بلکہ حضرت فاطمہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، گویا زبان حال سے عرض کیا جا رہا ہوگا اے میرے بیٹے نواز حسین، جس کاندھے پر میں تجھے سوار کیا کرتا تھا آج اس کی لاج پچا لینا۔ مولا کائنات کہہ رہے ہوں گے میرے بیٹے حسین، علی کے خون کا حق ادا کر دینا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہے ہوں گے میرے بیٹے حسین، فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کر دینا۔ اللہ اکبر، مولا حسین لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں۔ جب وہ تیر لگا، لگنے کے بعد مولا حسین زمین پر تشریف لائے اور لانے کے بعد آخری وقت ہے، مولا حسین نے اپنے آپ کو حالت سجدہ میں کر لیا۔ مولا حسین کو جب سجدہ میں ان لوگوں نے دیکھا، شمر ذوالجوشن نے، اللہ وہ خولی جیسا بدبخت لوگوں نے دیکھا کہ سنو، اگر حسین آج سجدے سے سر اٹھا لیں گے تو کوئی یزیدی میدان کربلا میں نہیں بچے گا، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ بچہ ہو تو مولا حسین کا سر قلم کر لو۔ مولا حسین حالت سجدہ میں ہے اور کہہ رہے پروردگار عالم، میں نے ساری قربانی پیش کر دی ہے، بتا تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے حسین
کہہ رہے ہیں بیٹا حسین تو نے نانا کے کاندھے پر سوار ہونے کا حق ادا کر دیا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں اے بیٹا حسین تو نے علی کے خون کا حق ادا کر دیا. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. مولا حسین حالت سجدہ میں ہے اور کہہ رہے ہیں پروردگار عالم بتا تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. آواز آتی حسین میں تو راضی ہوں, بتا تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. مولا حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت نوش کر لیا تو نوش کرنے کے بعد کسی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے اللہ اکبر اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدہ تو اوروں نے بھی کیا پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سجدہ تو اوروں نے بھی کیا پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. مولا حسین سجدہ ہی تو کیے کہ ایک سجدہ میدان کربلا میں ہوا ہے تو دوسرا سجدہ میدان محشر میں کریں گے. اتنا لمبا سجدہ کہیں سے لاؤ, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. ایک سجدہ میں نے لے لیا ہے میدان کربلا سے. مولا حسین اس قدر اور مولا حسین اپنی ساری زندگی جس طرح حضور اپنی امت سے محبت کرتے رہے اسی طرح مولا حسین نبی کی امت سے ہم گنہگاروں سے محبت کرتے رہے. جس طرح حضور کی چاہت تھی نا کہ میرے سارے امتی کہاں جائیں, جنت میں جائیں, اس لیے میرے حضور کی جب پیدائش ہوئی تب ربی حبلی امتی, اور جب حضور آرام فرمانے کے لیے تشریف لے کر گئے اس وقت بھی رب حبلی امتی کی صدا ہے اور مولا حسین کی بھی یہی صدا ہے. اب جب اس ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی. آج مولا حسین کے بیٹوں کا بیٹا جب اجمیر کی سرزمین پر آیا تو اس وقت ایک کاسا میں پورا آنا ساگر آ گیا. حسین جب آپ کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو آپ نے میدان کربلا میں پانی کیوں نہیں نکالا. آواز آئی کرامت لوگوں کو پسند ہے, کرامت لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, پروردگار عالم کرامت نہیں دیکھنا چاہتا, پروردگار عالم تو استقامت دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا کہ الاستقامت فوق الکرامت, استقامت کرامت پر بھاری ہوا کرتا ہے. اور مولا حسین نے میدان کربلا میں کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھائی ہے. مولا حسین ضرورت پڑی تو مولا حسین نے کرامت بھی دکھائی. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا, ایک بدبخت آ کر کہہ دیا حضور مولا حسین سے آپ کو نبی سے کیا نسبت. اللہ مولا حسین کے دل میں بات لگ گئی کہ میں نبی کا نواسا اور مجھے نبی سے کیا نسبت. مولا حسین نے کہا پروردگار عالم تو اس کو اس کی سزا ابھی دے دے. ذلیل اور رسوا ہو کر وہ میدان کربلا میں بدبخت مرا. مولا حسین کرامت دکھا سکتے تھے. مولا حسین اگر اپنا پیر زمین پر مارتے تو ایک دو نہیں لاکھوں چشمے میدان کربلا میں پھوٹ پڑے. علی اصغر کو جب میدان کربلا میں زمین پر نہیں رکھا گیا تو جب وہاں پر ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اپنا پیر مارا تو وہاں زمزم نکل گیا, اور علی اصغر یہاں اگر اپنا پیر مار دیتے تو کربلا کا میدان پانی سے بھر جاتا. مگر مولا حسین وہاں کرامت دکھانے گئے ہی نہیں تھے بلکہ مولا حسین تو وہاں استقامت دین پر دکھانے کے لیے گئے تھے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنا سب سے بڑی استقامت ہے اور سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا. ایک جواب اس کا یہ بھی دیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں مولا حسین نے کرامت نہیں دکھائی. ایک بزرگ ہیں گوالیار کے, اللہ کے ولی ہیں, اپنی نتنی کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اس اللہ کے ولی نے کہا ایسا کیجئے کہ جو حملہ کیا گیا ہے جو بھی ساز و سامان سب دے دیجئے, ڈاکو کو دے دیا گیا. آخری میں
جب ڈاکو نے دیکھا کہ ان کے پاس جو نتنی ہے ان کے کان میں سونے کی بالی ہے، ڈاکو نے ہاتھ لگایا اور کھینچ لیا اسے، کان سے خون نکلنے لگا۔ اب وہ اللہ کے ولی نے اپنی نواسی کو دیکھا تو اپنے بدن سے لگایا، ان کا کپڑا خون ہوا، جسے خون ان کا کپڑا ہوا۔ ہونے کے بعد انہوں نے فوراً مریخ کو اجازت دی کہ آؤ اور آنے کے بعد ان کا سر قلم کر دو۔ مریخ جو ایک ستارہ ہے، ستاروں میں ایک ستارے کا نام مریخ ہے، آیا اور آنے کے بعد سب کا سر قلم ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے خوش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ آواز آتی ہے، یہ بندے تو میرے تھے، آپ نے کیوں مارا؟ یہ بندے میرے تھے، آپ نے کیوں مارا؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، اس نے میری نتنی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور میری نتنی نے جب مجھے آواز لگائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے فوراً یہ قدم اٹھا لیا، اپنے پاور کا میں نے استعمال کر لیا۔ رب نے کہا کہ اگر نتنی کے کہنے پر پاور کا استعمال کرنا تھا تو جب نبی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب نے جب مدینے کی طرف رخ کر کے ایک قصہ سنایا تو اس وقت نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر پاور کا استعمال کرنا تھا تو مولا عباس کے بازو کٹ گئے، پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر پاور کا استعمال کرنا تھا تو حسین اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کر دیا، مگر پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر پاور کا استعمال کرنا تھا تو قاسم نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر پاور کا استعمال کرنا تھا تو شہدائے کربلا نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، اگر پاور کا استعمال اگر اس وقت نہ کیا جائے تو کب کیا جائے؟ مثال کے طور پر کوئی کلکٹر ہے، کوئی ڈی ایم ہے اور اس کو جو پاور دیا گیا ہے تو اگر اچانک کوئی سچویشن ہو جائے تو پاور کا استعمال تو اسی وقت کرے گا نا، وہ کہ سچویشن ختم ہونے کے بعد کرے گا، نہیں نا، اسی وقت کرے گا۔ مولا تبارک و تعالیٰ، پاور جو تو نے مجھے دی تو میں اس کا استعمال اس وقت نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ میرے رب نے کہا پاور تو حسین کو بھی دیا گیا، پاور تو عباس کو بھی دیا گیا، پاور تو علی اصغر، علی اکبر، قاسم اور علی اکبر کو اور دیگر شہدائے کربلا کو بھی تو پاور دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ پاور میرے مصطفیٰ کو بھی دیا گیا تھا، تو اس وقت میرے آقا نے پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں کیا؟ مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان پاوروں کو بچا کر رکھا گیا ہے۔ جب میدان کربلا میں حضور کے گنہگار امتی آئیں گے، ان کی بخشش کی خاطر یہ نفوس قدسیہ اپنی پاور کا استعمال میدان قیامت میں کرتے ہیں۔ اس میدان میں نہیں کیا، اس میدان میں ہم جیسے نکما، ہم جیسے گنہگار، سیاکار، بدکار لوگوں کے لیے پاور کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میدان محشر میں اگر کسی کی سفارش سے بخشے جائیں گے تو یہ ذات بابرکات ہوگی جن کی سفارش سے ہم بخشے جائیں گے۔ اس لیے مولا حسین نے جو اپنی زندگی میں جو پیغام دیا ہے، جو بتایا ہے، کبھی بھی دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں، کبھی بھی دین کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں، کبھی بھی دین کو ہلکے میں نہیں لینا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ ہم جیسے چاہیں ویسا دین چلے، نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کا دین جیسا آیا ہے اور جو قانون ہے وہی چلے گا۔ ہم اپنی مرضی کو بدلیں گے، ہم اپنے طریقہ کار کو بدلیں گے، ہم اپنے قول و فعل کو بدلیں گے، مگر دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دین کے اندر کوئی اللہ اکبر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آج حسین کو کیا ضرورت تھی؟ میدان کربلا میں حسین اگر چاہتے تو معاملہ سیٹل ہو جاتا، مگر حسین اگر معاملہ سیٹل کر لیتے تو یہ دین ڈھا جاتا، یہ دین ختم ہو جاتا، دین کے اندر چینجنگ ہو جاتی، تبدیلی ہو جاتی۔ مگر مولا حسین نے جب اس دین کو بچا لیا تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ نام حسین حشر تک آباد رہے گا،
نام حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا.